اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ففروا الی اللہ صدق اللہ مولانا العظیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ رمضان المبارک کے بعد یہ ہماری دوسری نشست ہے۔ پچھلے ہفتے مجلس درود شریف تو ہوئی تھی اور مجلس ذکر بھی ہوئی تھی، لیکن بیان نہیں ہو سکا تھا، تو یہ دوسری ہماری مجلس ذکر ہے اور مجلس درود شریف ہے۔ میرے عزیزو، رمضان المبارک ہم نے کیسا گزارا، کس کا رمضان المبارک کیسا گزرا، اس کا اندازہ اب ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک کے اثرات اور برکات اللہ رب العزت پورے سال انسان کو عطا فرماتے ہیں۔ ہم رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہیں کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ آیا نمازوں میں ہم سے سستی اور غفلت تو نہیں ہو رہی؟ ہماری نمازیں صحیح ہو رہی ہیں، وقت پر ہو رہی ہیں، جماعت کے ساتھ ہو رہی ہیں؟ اگر ہماری نمازیں وقت پر ہو رہی ہیں، جماعت کے ساتھ ہو رہی ہیں، مسجد میں ہو رہی ہیں، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھو بھائی، ایک بات یاد رکھو، جیسے ہمیں کوئی دنیاوی نعمت ملتی ہے ہم اس پر شکر کرتے ہیں۔ مثلا کسی انسان کو نئی گاڑی مل گئی، وہ خوش ہوتا ہے، شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، آپ نے مجھے نئی گاڑی دے دی۔ کسی آدمی کو نیا مکان مل گیا تو وہ خوش ہوتا ہے، شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے مجھے نیا مکان دے دیا۔ اسی طرح یہ نعمت گاڑی کی، مکان کی، لباس کی، یہ تو عارضی نعمت ہے، فانی نعمت ہے، یہ تو ختم ہو جائے گی۔
لیکن اگر ہمیں اعمال کی نعمت مل گئی، مثلا ہم کوئی عمل پہلے کرتے تو تھے لیکن غفلت کے ساتھ کرتے تھے، مثلا نماز تو پڑھ لیتے تھے لیکن نماز کے لیے اہتمام نہیں تھا، مسجد میں جانے کا اہتمام نہیں تھا، جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام نہیں تھا۔ اللہ پاک نے ہمیں رمضان کے بعد نمازوں میں فکر مندی نصیب فرما دی کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں فکر مندی کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم جماعت سے پڑھیں، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور یوں کہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، آپ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا ایمان پر خاتمہ ہو، اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا ایمان پر خاتمہ ہو تو وہ اپنے ایمان پر اللہ کا شکر ادا کرے، اپنے ایمان پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے، آپ نے مجھے ایمان جیسی دولت دی۔ اور رات کو سونے سے پہلے جب سونے لگیں تو اس وقت یوں کہا کریں کہ اے اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے مجھے ایمان کے ساتھ سلا ہے، اے اللہ آپ کا شکر ہے آپ مجھے ایمان کے ساتھ سلا رہے ہیں۔ اور پھر صبح جب اٹھیں تو یوں کہیں اے اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے مجھے ایمان کے ساتھ اٹھایا، یا اللہ پاک جیسے اس زندگی میں مجھے آپ ایمان کے ساتھ سلا رہے ہیں اور ایمان کے ساتھ اٹھا رہے ہیں، اے کریم آقا میری یہ التجا ہے کہ اس دنیا میں جب میری آنکھ بند ہو تو ایمان کے ساتھ بند ہو، اور حشر کو جب میں اٹھوں تو ایمان کے ساتھ اٹھوں، اور اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ اے اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے مجھے ایمان جیسی دولت عطا کی۔ اور اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان کسی نعمت پر شکر ادا کرتا ہے اللہ اس نعمت میں اور ترقی عطا فرماتے ہیں۔ تو ایمان کے ملنے پر اللہ کا شکر، نماز کی جماعت سے توفیق ملنے پر اللہ کا شکر، تلاوت کی اس پر اللہ کا شکر، اے اللہ تیرا شکر ہے آپ نے مجھے آج تلاوت کی توفیق بخشی۔ تلاوت کی توفیق نہیں، یہ تو در حقیقت اپنی ذات عالی سے گفتگو کی توفیق بخشی۔ دیکھو بھئی، اگر کسی آدمی کو کوئی بادشاہ کسی آدمی سے کہے کہ بھئی مجھے تھوڑا سا کام ہے آپ سے، کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اب وہ انسان کتنا خوش ہوگا کہ بھئی بادشاہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ تو جو قرآن پاک پڑھ رہا ہے وہ تو حقیقت میں اللہ سے کلام کر رہا ہے، تو وہ کتنا خوش نصیب انسان ہے جس کو اللہ کہیں کہ آپ مجھ سے کلام کریں۔ تو تلاوت کی توفیق ملے، اور پھر اگر تلاوت کی توفیق ملے تو اس وقت کوشش کیا کریں کہ تلاوت سے پہلے تھوڑا سا جیسے اپنے ذہن کو حاضر کریں اور یوں کہیں کہ میں کیا کرنے لگا ہوں۔ تلاوت نہیں، میں تو اللہ سے ہم کلام ہونے لگا ہوں۔ اچھا بھائی، جب اللہ سے ہم کلام ہونا ہے تو کیسے ہوں؟ علماء نے لکھا ہے کہ جب تلاوت کریں تو تلاوت سے پہلے باوضو تو ہوں ہی تھوڑا سا خوشبو بھی لگا لیا کریں، خوشبو لگا لیا کریں، اس سے قرآن آپ کے دل میں اتر جائے گا، کیفیات بدل جائیں گی، کیفیات بدل جائیں گی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رمضان ہم نے جو گزارا ہے تو اس پر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں
یہ دعا کرنی ہے کہ اے اللہ رمضان میں جو آپ کی عنایات ہم پر رہیں، اے کریم آقا اب اپنی ان عنایات کو ہم سے دور مت کرنا، ہمیں ان عنایات سے محروم مت کرنا جو نیکی کی، تقوی کی، گناہ سے بچنے کی آپ کی طرف سے ہمیں توفیق ملی، اے اللہ اس توفیق کو اب ہمیشہ ہمارے شامل حال رکھنا۔ یعنی دیکھو، اگر کسی بڑے سے آپ کا تعلق بنتا ہے، ہمارا تعلق بنتا ہے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس تعلق کو بڑھا لیں۔ کیا خیال ہے؟ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس تعلق کو بڑھائیں، نہ کہ اس تعلق کو کم کریں۔ تو اللہ سے اگر تعلق بنا ہے تو اس کو تو بڑھانا ہے، نہ کہ کم کرنا ہے۔ اور اللہ سے تعلق بڑھ جائے تو یہ تو وہ دولت ہے کہ آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے یوں فرمایا تھا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بس اتنا سا کہہ دیتے کہ لاٹھی ہے۔ نہیں، بات کو لمبا کر دیا، یا اللہ پاک میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، میں اس سے ٹیک بھی لگاتا ہوں، اس سے بکریوں کے پتے بھی جھاڑتا ہوں، اس سے اور بھی کئی سارے کام کرتا ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ مقام اور یہ موقع، اس کی قدر و منزل تو موسیٰ علیہ السلام سمجھتے تھے نا کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلام کے لیے چن لیا۔ تو یہ کوئی معمولی سعادت تو نہیں، یہ تو بہت بڑی سعادت ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ سنا ہے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، حضور علیہ السلام کی خواب میں انہیں زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک طرف آپ کے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، امت کے علماء، اور ایک طرف انبیاء بیٹھے ہیں۔ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک طرف علماء، ایک طرف انبیاء، کیا مجلس ہوگی؟ اسی مجلس میں موسیٰ علیہ السلام نے حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ نے کہا ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، آپ نے یہ بات فرمائی ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جی میں نے کہی ہے، میں نے یہ بات کہی ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اجازت ہے کہ میں آپ کی امت کے علماء کا امتحان لے لوں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جی بڑے شوق سے، آپ امتحان لے لیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر میرے اوپر ٹک گئی اور مجھے دیکھ کر کے فرمانے لگے کہ اپنا نام بتاؤ، اپنا نام بتاؤ۔ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ میرا نام یہ ہے، میرے باپ کا نام یہ ہے، میرے دادا کا نام یہ ہے، میرے پردادا کا نام یہ ہے، لکڑ دادا کا نام یہ ہے، اس کے دادا کا نام یہ ہے۔ میں نے پوری ایک لسٹ گنوا دی۔ موسیٰ علیہ السلام مجھے دیکھ رہے ہیں غور سے، اور جب میں خاموش ہوا تو فرمانے لگے کہ میں نے تو تجھ سے صرف تیرا نام پوچھا تھا، یہ پوری لسٹ آپ نے جو گنوا دی ہے یہ تو میں نے نہیں پوچھا تھا۔ تو میں نے کہا حضرت معاف کرنا، اللہ نے بھی تو آپ سے اتنا ہی کہا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، آپ نے بھی تو پوری لائن لگا دی تھی۔ اللہ نے بھی تو اتنا ہی کہا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، اور اس کا جواب مختصر یہ تھا کہ ہی عصا، وہ عصا ہے۔ آپ نے بھی کہا ہی عصا اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی
وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَى، آپ نے بھی تو پوری لائن لگا دی۔ موسیٰ علیہ السلام مسکرا دیے اور فرمایا بس ٹھیک ہے، پاس ہو گئے، آپ نے صحیح کہا۔ اور پھر فرمایا کہ اصل بات یہ تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ تیرا نام کیا ہے، تو میں نے کہا میں اور کہا موسیٰ۔ سلسلہ کلام جتنا دراز ہو سکتا ہے کرنا چاہیے، اس سلسلے کو ختم نہیں ہونا چاہیے، بڑھانا چاہیے۔ تو میں نے زیادہ سے زیادہ وقت لے لیا بات کو ان سے کرتے ہوئے، تاکہ اور زیادہ حلاوت اور زیادہ انوارات حاصل ہوں۔ اور موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ جو فکر میری تھی کہ اللہ سے ہم کلامی اور بڑھ جائے اور بڑھ جائے اور بڑھ جائے، وہی فکر اس امت کی علماء کی ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ بات میں نے اس لیے بتائی ہے کہ ہم تو اللہ سے تعلق ہمارا رمضان میں بڑا ہے، ہر مسلمان کا بڑا ہے، مرد کا بڑا، عورت کا بڑا، ہر ایک کا بڑا۔ اب اس تعلق کو کم نہیں ہونے دینا، اس تعلق کو بڑھانا ہے، اس میں اور زیادہ اضافہ کرنا ہے۔ دیکھو، کوئی آدمی کسی بڑے سے ہماری علیہ صلاح کرا دے، شناسائی کرا دے، تو اس کا تو اتنا ہی کام ہے نا بھئی کہ اس نے علیہ، اب تو ہمارے اوپر ہے، اب تو یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کتنا اس تعلق کو آگے بڑھاتے ہیں، یہ ہماری صلاحیت ہے۔ بالکل اسی طرح سے رمضان المبارک نے تو آ کر کے ہمیں اللہ سے ملا دیا، ہمیں اللہ سے جوڑ دیا، ہمیں اللہ کے قریب کر دیا۔ اب اس تعلق کو اور بہتر کرنا، اس میں اور اضافہ کرنا، یہ ہمارے اوپر ہے۔ اب بھئی یہ تعلق بڑھے گا کیسے؟ یہ تعلق بڑھے گا کیسے اور بہتر کیسے ہوگا؟ اس کے لیے دو کام کرنے ہیں۔ ایک تو گناہ سے بچنا ہے، گناہ سے بچنا۔ دیکھو بھائی، اگر لائن میں زنگ آ جائے، لائن میں زنگ آ جائے، کاربن کہتے ہیں اس کو، تو کرنٹ پاس نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں بھئی کیا ہوا؟ کرنٹ نہیں آ رہا۔ ارے کاربن آ گیا، زنگ آ گیا۔ اب کیا کرتے ہیں؟ اس کو رگڑتے ہیں، رگڑنے کے بعد پھر لگاتے ہیں، تو اب کہتے ہیں وہ کاربن ہٹ گیا، کرنٹ آ گیا۔ گناہ جو ہے یہ کاربن ہے، یہ زنگ ہے۔ جب گناہ کا زنگ آئے گا تو پھر کرنٹ پاس نہیں ہوگا، کرنٹ پاس نہیں ہوگا۔ اب گناہ کا زنگ نہیں آنے دینا۔ آپ کہیں گے کہ ہم جس ماحول سے گزر رہے ہیں، اس ماحول میں تو گناہ ہی گناہ ہیں، گناہ ہی گناہ ہیں۔ دیکھو بھائی، بے شک ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم سے گناہ نہ ہو، یہ پوری کوشش کرنی ہے۔ مثلا ہم بازار میں گئے، ہم بازار میں گئے، مارکیٹ میں گئے۔ اب دیکھو، ایک بات یاد رکھو، قرآن کیا کہتا ہے؟ کافر یہ کہتے تھے کہ یہ کیسا نبی ہے، یہ تو کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، بازاروں میں بھی جاتا ہے، خرید و فروخت بھی کرتا ہے۔ نبی تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے جو نہ کھائے نہ پیے، چلو اگر کھا پی بھی لیتا ہے بھلے بازاروں میں اس کا کیا کام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں جا کر کے بتایا کہ ضرورت کے لیے بازار میں جانا بھی نبی کی سنت ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟
یعنی بازار میں جانا تقوی کے خلاف نہیں، تقوی کے خلاف نہیں۔ یعنی اگر کوئی آدمی تقوی کے اوپر چل رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر اس کو ضرورت پڑی بازار میں جانے کی تو وہ بازار میں نہ جائے، نہیں بازار میں جائے۔ لیکن دیکھیں اگر ہم بازار میں نہیں جائیں گے، دکان نہیں کھولیں گے، کاروبار نہیں کریں گے تو پھر تو رہبانیت ہو جائے گی، اور دین ہمارا تو رہبانیت کی اجازت نہیں دیتا۔ دین تو ہمارا یہ نہیں کہتا کہ بھئی آپ جو ہے بس مسجد میں بیٹھ جائیں اور سارے کام چھوڑ دیں، نہیں، ہمارا دین کہتا ہے آپ دکان بھی کھولیں، آپ نوکری بھی کریں، آپ کاروبار بھی کریں، آپ شادی بھی کریں، آپ خاندان کے ساتھ تعلقات بھی رکھیں، دوستوں سے میل جول بھی کریں، ہمارا دین تو یہ کہتا ہے۔ لیکن مارکیٹ میں کیسے جائیں، بازار میں کیسے جائیں؟ بازار میں اس طرح سے جائیں کہ ہماری نگاہ نیچے ہو، ہماری نگاہ نیچے ہو، اور ذکر کرتے ہوئے جائیں، ذکر کرتے ہوئے جائیں۔ اور بازار میں جانے سے پہلے جب گھر سے کسی کام کے لیے بازار میں جائیں تو پہلا کام یہ کریں وضو کریں، وضو کریں۔ جو شخص باوضو ہوتا ہے اس کے اوپر شیطان کا ہتھیار نہیں چلتا، وہ حصار میں آ جاتا ہے، اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ پہلے تو وضو کریں، اور اگر وضو کرنے کے بعد اتنا وقت ہو کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں تو 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور نفل پڑھنے کے بعد یہ دعا کریں کہ اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ میری ضرورتیں پھیلی ہوئی ہیں، میری ضرورتیں پھیلی ہوئی ہیں، بازار میں میری ضرورت ہے، فلاں جگہ میری ضرورت ہے، یا اللہ پاک میں نے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جانا ہے، یا اللہ پاک میں تو آپ کی رحمت کا ہر لمحہ محتاج ہوں، گھر میں بھی آپ کی رحمت کا محتاج ہوں، مسجد میں بھی آپ کی رحمت کا محتاج ہوں، بازار میں بھی آپ کی رحمت کا محتاج ہوں، ایک قدم اٹھانے میں بھی آپ کی رحمت کا محتاج ہوں، سواری کے چلانے میں بھی آپ کی رحمت کا محتاج ہوں۔ اے اللہ میں اب کمزور بندہ ہوں، میں آپ سے درخواست، میری یہ التجا ہے یا اللہ پاک جب میں گھر سے نکلوں تو آپ میرے گھر والوں کی بھی حفاظت فرما، میری بھی حفاظت فرما، میرے پیسوں کی بھی حفاظت فرما، یا اللہ پاک میری گاڑی کی بھی حفاظت فرما، یا اللہ پاک میرے دل کی بھی حفاظت فرما، یا اللہ پاک میری آنکھوں کی حفاظت فرما، یا اللہ پاک میری زبان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاک میرے کانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ پاک دائیں سے بھی حفاظت فرما، بائیں سے بھی حفاظت فرما، یا اللہ پاک جو چیز میں لینے جا رہا ہوں اس چیز کے خریدنے میں تو میری مدد فرما، میں دھوکہ نہ کھا جاؤں، میں 2 نمبر چیز نہ خرید لوں، یا اللہ پاک جس سے خریدنے جا رہا ہوں اس کے دل میں میرے لیے رحم کا جذبہ پیدا فرما، وہ صحیح چیز صحیح پیسوں سے مجھے دے دے، یا اللہ پاک میرے وقت میں برکت عطا فرما، تھوڑے وقت میں میں چیز دیکھو یہ کتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے، آپ پورے بازار میں کبھی ادھر جا رہے ہیں، 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 فیصلہ نہیں کر پا رہے، وقت بھی خرچ ہوا، پیسوں کی ٹینشن الگ، کوئی جیب نہ کاٹ لے، پیچھے گاڑی کی الگ پریشانی کہ خدا نہ خواستہ گاڑی کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، کتنی پریشانی ہے۔ اگر آپ یہ دعا کر کے جاتے ہیں کہ یا اللہ پاک تو اپنے کرم سے کم وقت میں، تھوڑے وقت میں، صحیح چیز کم پیسوں میں آپ اپنی رحمت سے مجھے دلوا دیں، آپ جائیں، آپ کو دیکھتے ہی چیز پسند آ گئی اور اس نے پیسے بھی بہت مناسب لیے اور اچھی چیز مل گئی تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، مدد اس کی آپ کے شامل حال ہے۔ اور دیکھو بھائی جب کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ یا اللہ پاک میں کمزور ہوں، میں آپ کے سہارے کا محتاج ہوں، آپ کی رحمت کے بغیر میرا کوئی کام بھی نہیں ہوتا، تو پھر اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ آپ یقین جانیں
اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ پھر جب آپ نے یہ کہا پیچھے گھر والوں کی حفاظت، آپ کی حفاظت، آپ کی نگاہ کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کان کی حفاظت، سواری کی حفاظت، پیسوں کی حفاظت، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ دیکھو بھائی، کسی بندے سے آپ کہیں کہ بھائی آپ مہربانی کریں، مجھے پتہ نہیں ہے، آپ ذرا میری مدد کر دیں۔ آپ اچھے طریقے سے کسی انسان سے کہیں تو وہ محبت میں آ جاتا ہے اور آپ کی پوری ہیلپ کرتا ہے۔ جب آپ اللہ کو اپنی بے بسی اور بے کسی ظاہر کریں گے کہ یا اللہ پاک آپ میری مدد فرمائیں، تو پھر آپ دیکھیں، تجربہ کریں، اس کہنے سے کیا ہوگا؟ آپ کا اللہ سے تعلق بڑھ گیا۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ آپ کا اللہ سے تعلق بڑھ گیا، گویا آپ نے اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ لے لیا۔ اور جہاں مال کی حفاظت کا کہیں، وہاں دل کی حفاظت کا بھی کہیں۔ اور پھر راستے میں اور وہاں ذکر کرتے ہوئے جائیں، اور بازار میں جا کر کے چوتھا کلمہ پڑھیں، اور راستے میں جاتے ہوئے تسبیح کرتے ہوئے جائیں۔ اس سے اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، اس سے تعلق اللہ سے بڑھے گا اور گناہ سے حفاظت ہوگی۔ جب آپ لے کے آ جائیں چیز، پھر کیا کرنا ہے؟ پھر یہ کرنا ہے، گھر میں آ کر دعا بھی کرنی ہے اور 2 رکعت نفل بھی پڑھنے۔ اگر 2 رکعت نفل نہ بھی پڑھیں تو یوں کہہ لیں، اے اللہ اپنے کرم سے بازار کی جو خرافات، جو بازار کے شر، اے اللہ میرے دل نے قبول کیا، میرے دماغ نے قبول کیا، میری آنکھوں نے اخذ کیا، میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اے اللہ اس اثرات کو زائل فرما، اپنی رحمت سے اس کو زائل فرما۔ یا اللہ بازار کی خیر تو مجھے عطا فرما، اس کے شر سے میری حفاظت فرما۔ میرے عزیزو، جب اس طرح سے ہر کام میں اللہ سے مدد مانگیں گے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو یہ تعلق بڑھائے گا، اس سے تعلق میں اضافہ ہوگا، اور اس کے ساتھ گناہ سے بچنا، اعمال کی پابندی۔ اعمال میں سب سے بڑا عمل نماز ہے، سب سے بڑا عمل نماز ہے۔ نماز کی پابندی، اور نماز کی پابندی پوری کوشش کے ساتھ، جماعت کے ساتھ۔ اور اگر خدا نخواستہ کبھی اونچ نیچ ہو جائے، فوراً توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور کچھ مالی صدقہ بھی کر دیں۔ کچھ مالی، جب مالی صدقہ کرتا ہے تو توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں اور اس میں پختگی نصیب فرما دیتے ہیں۔ اس کا خیال رکھیں۔ اور جو اعمال، تلاوت کا اہتمام، تسبیحات کا اہتمام، ذکر کا اہتمام، یہ چیزیں آپ کے باطن کو مضبوط کرنے والی چیزیں ہیں۔ تلاوت، تسبیحات، ذکر، نماز، یہ چیزیں آپ کے باطن کو مضبوط کریں گی۔ جب باطن مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ گناہ سے حفاظت فرمائیں گے۔ اور اگر انسان ہونے کے ناطے کوئی گناہ ہو بھی گیا تو اس پر قائم نہیں رہیں گے، فوراً توبہ کر لیں گے، فوراً توبہ کر لیں گے۔ انشاءاللہ اس طرح سے ہم اپنے تعلق کو اور زیادہ بہتر کریں گے اور زیادہ بڑھائیں گے۔ اور بھئی ماہانہ اجتماع انشاءاللہ تعالی دوبارہ سے شروع ہو رہا ہے۔ ماہانہ اجتماع جیسے پہلے ہوتا تھا وہ دوبارہ سے شروع ہو رہا ہے، لیکن اس کی ترتیب یہ ہوگی، ہر مہینے کی پہلی جمعرات، ہر مہینے کی پہلی جمعرات کو مغرب سے انشاءاللہ شروع ہوگا، مغرب سے شروع ہوگا۔ مغرب میں کوشش کریں مغرب یہاں پڑھیں، اور مغرب کے بعد
اوابین پڑھیں. اوابین پڑھنے کے بعد عشاء تک مجلس درود شریف رہے گی. عشاء تک مجلس درود شریف رہے گی. عشاء کے بعد سنتوں کے بعد بیان ہوگا. ٹھیک ہے, بیان ہوگا. اور پھر بیان کے بعد جو ہے کھانا, اور اس کے بعد انشاءاللہ میں بھی آپ کے ساتھ مسجد میں ہی آرام کروں گا. اور صبح تہجد کا ذکر, اور پھر اشراق تک کے اعمال. اور اشراق کے بعد جو ہے, یہ اشراق سے پہلے بھی اگر کسی کو کوئی ضرورت ہے, تقاضا ہے, وہ اشراق سے پہلے بھی جانا چاہتا ہے تو اشراق سے پہلے چلے جائے. اشراق کے بعد جو ہے ساتھی گویا اجتماع ختم ہو جائے گا. اشراق تک ہمارا رہے گا, یعنی مغرب سے لے کر صبح اشراق تک آپ یہاں رک جائیں. اور اشراق کے بعد ناشتہ کر کے آپ حضرات اپنے اپنے گھروں کو تشریف لے جائیں. اور اگر کوئی اس سے پہلے فجر کی نماز پڑھ کے جانا چاہتا ہے تو یہ بھی ہو جائے گا. تو اس میں درخواست ہے آپ سے کہ اس ماہانہ اجتماع میں اپنا حاضری کو یقینی بنائیں. انشاءاللہ تعالی اس کی برکات ہوں. اور اسی طرح جیسے ہر ہفتے کو, جیسے آج ہفتہ ہے, ہر ہفتے کو عشاء کی نماز میں یہاں حاضری یقینی بنائیں. جیسے ماشاءاللہ آج اتنی بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم, ابھی بھی بہت سارے ساتھی نہیں آئے, ابھی بھی بہت سارے ساتھی نہیں آئے, لیکن اللہ کے فضل سے پھر بھی ایک اچھی تعداد ہے. تو اگر انشاءاللہ تعالیٰ ہر ہفتے کو اپنی حاضری عشاء میں یقینی بنائیں, ٹھیک ہے, انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا, نفع ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے. جی جی اسلامی مہینے کی پہلی جمعرات, اس کو ہمارے بزرگوں کی اصطلاح میں نوچندی جمعرات کہتے ہیں. نوچندی جمعرات یعنی جو اسلامی مہینہ کا پہلا چاند نظر آتا ہے نا, اس کے بعد جو پہلی جمعرات ہوگی تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ اجتماع ہوا کرے گا. آپ حضرات کو میسج پہنچ جایا کرے گا. جن کے نمبر نہیں ہیں وہ دوبارہ پھر اپنے نمبر جو ہیں ساتھیوں کو دے دیں انشاءاللہ تعالیٰ, تو اس سے آپ حضرات کو اطلاع مل جایا کرے گی. اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے. دعا فرما لیں. دعا کے بعد انشاءاللہ مجلس ذکر ہوگی. دعا کے بعد مجلس ذکر ہوگی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ, جتنا بھی درود شریف محض آپ کی توفیق اور آپ کے فضل سے پڑھا گیا, اسے اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرما. کمی کوتاہیوں کو معاف فرما. اس کا اجر و ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ اور ہدیہ قبول فرما. پھر آپ علیہ السلام کے صدقہ اور طفیل سے آپ کی ازواج, اہل بیت, خلفائے راشدین 10 مبشرہ, تمام صحابہ کرام و صحابیات, تمام انبیاء کرام, حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ, سلسلے کے تمام اکابر, اسلاف, بزرگان دین, مشائخ اعظام, ہم سب کے والدین, پوری امت کو اے اللہ اس کا اجر و ثواب پہنچا. یا اللہ پاک درود شریف کے اس مبارک عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص کے حصول کا ذریعہ فرما. آپ کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما. یا اللہ پاک درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. اپنے اپنے وقت پر پاکیزہ طیب کلمے والی موت نصیب فرما. یا اللہ پاک درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما. مرحومین کی مغفرت فرما. اپنے انعامات کو ہم سب پر عام اور تام فرما. شکر کرنے والا دل اور شکر کرنے والی زبان عطا فرما. ذکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنے غیب کے خزانوں سے رزق حلال, خوشحالی, فراوانی, عزت, عافیت اور سہولت کے ساتھ وافر مقدار میں نصیب فرما.
پھر اپنے راستے میں خوب خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اعمال صالحہ میں استقامت نصیب فرما، خیر کے زیادہ سے زیادہ کام محض اپنے کرم اور فضل سے تھوڑے وقت میں ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما، خاتمہ ایمان پر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب۔ 1 منٹ لائٹ جلا دیں بھائی، ایک بات اور بھی کہنی ہے، بس یہ کافی۔ دیکھو بھائی، میں نے رمضان میں بھی عرض کیا تھا اور ابھی پھر کہتا ہوں کہ گھروں میں مجالس درود شریف قائم کریں، گھروں میں مجالس درود شریف قائم کریں۔ رمضان المبارک میں نے آپ کو نہیں بتایا، لیکن میں اس لیے یہ بتاتا ہوں تاکہ آپ کو درود شریف کا شوق ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہمارے ایک نمازی ہیں مسجد کے، تو 5 وقت کے نمازی ہیں۔ رمضان المبارک میں وہ میرے پاس آئے اور آ کر کے مجھے کہنے لگے کہ آپ سے کچھ کام ہے۔ میں نے کہا جی فرمائیے۔ کہنے لگے کہ میں نے خواب دیکھا ہے جمعے کے دن۔ تو میں نے کہا کہ کیا خواب دیکھا ہے؟ کہنے لگے کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لائے ہیں مسجد میں، اور میں نے جب یہ دیکھا کہ حضور علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں تو میں جلدی سے بھاگا آپ کی طرف۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مسجد میں دوسری صف پر تشریف لائے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ، اور مجھے کہا کہ آپ منبر پر بیٹھے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا مجھ سے کہ بھئی سعد اللہ آپ میرے روضے پہ جھاڑو لگاؤ، سعد اللہ آپ میرے روضے پہ جھاڑو لگاؤ۔ یہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور پھر میری آنکھ کھل گئی۔ وہ کہنے لگے میری آنکھ کھل گئی۔ تو خیر وہ بہت خوش تھے۔ تو یہ عید کے دوسرے دن جو جمعہ تھا، یہ عید کے دوسرے دن جو جمعہ تھا، اس جمعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی ہے۔ یہ مجھے زیارت ہوئی ہے اس جمعے، یعنی یہ جو عید کے بعد دوسرا جمعہ تھا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ تو آپ 2 لوگ مجھے اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کو چھوڑ میرے ساتھ چلو، فرمایا کہ ان کو چھوڑو میرے ساتھ چلو۔ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں جانا تھا ایک لشکر لے کے جا رہے ہیں، لشکر۔ تو وہاں کے حوالے سے مشورہ فرما رہے ہیں، کوئی مشورہ فرما رہے ہیں۔ پھر ایک مجمع بیٹھا ہے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ تو میں مجمع سے کہتا ہوں دیکھو بھئی آپ میرا ساتھ دیں گے؟ میں لوگوں سے کہتا ہوں آپ میرا ساتھ دیں گے؟ تو اب یہ نہیں پتا کہ میں کس معاملے میں یہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ میرا ساتھ دیں گے۔ تو لوگوں نے کہا ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے برابر میں تشریف فرما ہیں۔ تو میں نے لوگوں سے کہا کہ آپ جو میرا ساتھ دیں گے وہ اس لیے دیں گے کہ میں پہلے مورچے پر کھڑا ہوں، میں پہلے مورچے پر کھڑا ہوں۔ اگر میں اس مورچے پہ کھڑا رہوں گا تو آپ باحفاظت رہیں گے، اور اگر میں مورچے سے ہٹ گیا یا دشمن نے مجھے ہٹا دیا تو پھر آپ کی حفاظت نہیں رہے گی۔ یہ میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد جو ہے میری آنکھ کھل گئی۔ تو میں یہ بات اس لیے بتائی ہے، رمضان میں بھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں بتا نہیں سکتا آپ کو، کہ آپ گھروں میں مجالس درود شریف شروع کریں، پھر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات آپ کی طرف کیسے ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو گھروں میں مجالس درود شریف شروع کریں۔ عورتوں سے بھی درخواست ہے، آپ حضرات سے بھی درخواست ہے، کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم نے جو عرض کیا تھا کہ ختم خواجگان 360 دانے، ختم خواجگان کا وہی 360 دانے جو ہے کپڑے، پہلے اس پر درود شریف پڑھ لیں 5 منٹ 7 منٹ، اور پھر اس کے اوپر ختم خواجگان پڑھ لیں۔ تو اس سے آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
ایک روحانی رشتہ مضبوط قائم ہو جائے گا. سمجھ میں بات آ گئی؟ تو پھر صرف آپ نہیں، آپ کے گھر والوں کا نام بھی وہاں پہنچ جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ کے گھر والوں کا نام بھی وہاں پہنچ جائے گا. تو اس لیے میری درخواست ہے کہ مجالس درود شریف اپنے گھروں میں قائم کریں، اور مجالس درود شریف خود بھی پڑھیں اور عزیز و اقارب کو بھی اس میں شریک کریں. جتنا زیادہ درود شریف کا اہتمام کریں گے اتنا ہی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا تعلق بن جائے گا. بھئی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے آپ سب حضرات انشاءاللہ گھروں میں مجالس درود شریف شروع کریں گے نہیں کریں گے بھئی؟ انشاءاللہ گھروں میں مجالس درود شریف شروع کریں. اس کی پھر برکات دیکھیں اللہ کے فضل و کرم سے کہ اللہ تعالیٰ کیسی برکات نصیب فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ مجلس ذکر ہوگی. مجلس ذکر اس طرح سے ہوتی ہے، میں نے پہلے بھی بتایا ہے، دوبارہ پھر عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلے پورا کلمہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. 3 دفعہ پڑھیں گے. پھر 3 دفعہ پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اس طرح سے ایک تسبیح یا آدھی تسبیح ذکر کریں گے. پھر اس کے بعد کلمہ پورا پڑھیں گے. پھر الا اللہ کی کچھ تسبیح پڑھیں گے. پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ پوری پڑھیں گے. پھر اس کے بعد اللہ کا ذکر کریں گے. پھر اس کے بعد 3 دفعہ کہیں گے اللہ جل شان، اللہ جل شان، اللہ جل شان. 3 دفعہ کہنے کے بعد پھر اللہ 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 یہ ذکر کریں گے. پھر اس کے بعد بات کر لیں گے. سب ساتھی قبلے کی طرف منہ کر لیں. لا الہ الا اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. لا الہ الا اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. لا الہ الا اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ
الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ
سيدنا محمد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله 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 لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله جل شانه الله جل شانه الله جل شانه الله 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 الله
اللہ 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 لا الہ الا اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الحمدللہ رب العالمین۔ علی کی والدہ صاحبہ کی صحت یابی کے لیے دعا فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے انہیں صحت و تندرستی عطا فرما دے، شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ پاک جو آپ کا پاک نام لیا گیا اسے اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ قبول فرما دیجیے، اخلاص عطا فرما دیجیے، اپنی رضا نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم بہت ہی کمزور ہیں، ہم سب کی دستگیری فرما دیجیے، مدد فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں اپنے گھروں میں مجالس درود شریف کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے گھروں میں مجالس ذکر اور مجالس درود شریف کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اس پر دونوں جہانوں کی عزتیں کامیابیاں نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ گھروں میں مجالس درود شریف کے اہتمام کی برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی توجہ ہمیں نصیب فرما دی، آپ کی محبت نصیب فرما دی، آپ کا قرب نصیب فرما دی، آپ کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما دی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔